السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں DTR پاکستان۔ میں ہوں عامر شاہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، خوش رہیں، آباد رہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور دعا ہے کہ یہ ماہ مقدس سب کے لیے اور یہ نجات کا جو جہنم سے آزادی والا عشرہ ہے سب کے لیے برکتوں کا باعث بنے۔ ناظرین، آج 21 ماہ مقدس اور آج کا دن مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارا جو افطار پروگرام ہوتا ہے اور وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان و فضائل کے اوپر ہوتا ہے۔ ناظرین، کوئی ایسا پروگرام نہیں جس کا آغاز اللہ کے کلام سے نہ کیا جاتا، لیکن اس سے پہلے آج کے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتا ہوں۔ میری دائی جانا بیٹھے ہیں بغیر کسی تعارف کے محتاج، اعلیٰ شخصیت، اعلیٰ کردار کے مالک، اعلیٰ سیرت و صورت کے مالک حضرت علامہ مولانا مفتی احمد نظامی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جو ہماری پھول نگر کی عوام ہے، ہمارے ویورز ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ الحمدللہ یہ حضرت بابا شیر بہادر والا جو مدرسہ ہے وہاں پہ یہ خطابت کا ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ ننھا منا کاری محمد فیضان رضوی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں محمد فیضان رضوی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، بہت پیاری آواز کے ساتھ محمد فیضان رضوی صاحب اللہ کا پاک کلام سورۃ 3 تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ قبلہ مفتی صاحب، آج حضرت مولا کائنات کا دن منایا جاتا ہے آپ کے شہادت کے حوالے سے، فضائل و آپ کے جو فضائل ہیں وہ بیان ہوتے ہیں، کوئی شہادت یا جس طرح کی وہ محبت، یعنی کہ وہ لے کے ایک موضوع ہے، تو موضوع ہمارا ہے صرف مولا علی۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے جو روحانی مفروضات ہیں وہ ہماری جو ناظرین ان کی سماعتوں کی نظر کریں۔ الحمد ذوالمجد والعلا والصلاة والسلام على سید الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین هم النجوم الہدی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سب سے پہلے تو میں آج پھر قبلہ شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے علم و عمل میں وسعت نصیب فرما دے۔ آج کا دن ہے جی، یہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا داماد رسول حضرت فاطمہ کے شوہر حسنین کریمین کے بابا، آپ کی شہادت کا دن ہے۔
اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے مزار پہ اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرما دے، اور جتنے آپ سے محبت کرنے والے جہاں جہاں آباد ہیں سب کی خیر فرما دے۔ آمین آمین۔ تو سب سے پہلے تو میں جو اس آیت کو تلاوت کیا اس کی طرف آپ کو لے کے آؤں گا۔ مالک کائنات نے اعلان کیا قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے حبیب مکرم، اپنے کلمہ پڑھنے والے امتیوں سے اعلان کر دیجئے میں نے آپ کو کلمہ پڑھایا، جی میں نے والدین کا ادب سکھایا، ماشاء معاشرے میں رہنے کا سلیقہ بتایا، اس پر کوئی سوال نہیں جی مگر الا المودۃ فی القربى، واہ واہ مگر سوال یہ ہے کہ میری جو آل ہے نا ان کے ساتھ مودت ضروری۔ واہ اب آل میں کون احباب شامل ہیں، اس میں بہت ساری روایات ہیں، بہت سارے، اور ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آل سے مراد جناب علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حسنین کریمین اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو، یہ پانچ جن کو ہم پنج تن کے نام سے جانتے ہیں، یہ حضور کی آل۔ سبحان اللہ۔ ان کے ساتھ وفاداری جو ہے وہ ہمارے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے اور ایمان مضبوط ہو رہا۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے بات ایک کہ قرآن کی آیت پیش کی، اس میں آپ اور کہ میری آل سے جو ہے نا مودت، جی 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 تو ایک محبت ہے، جی جی مودت ہے، اس میں کیا فرق ہے کہ محبت اور مودت جو ہے؟ قبلہ شاہ صاحب، محبت جو ہوتی نا اس کے بغیر بندہ زندہ رہ لیتا ہے۔ جی مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھے کہ معاشرے میں بندہ جو اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، جی بہن بھائیوں سے بھی محبت ہوتی ہے، جی لیکن ایک وقت آتا ہے کہ والدین انتقال کر جاتے ہیں لیکن محبت باقی رہتی ہے، لیکن بندہ مرتا کوئی نہیں ہے۔ جی جی لیکن ایک ہے جو مودت ہے نا، وہ یہ ہے قبلہ شاہ صاحب گزارا ہی نہیں۔ کہ اس کے بغیر جو ہی مودت نہیں ہے تو بندہ بھی ختم ہو گیا۔ واہ واہ واہ۔ اس کی مثال مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے یوں دی ہے کہ مچھلی ہے نا، جو مچھلی، جی اس کو پانی سے مودت ہے، مچھلی کو آپ پانی سے باہر نکال کے رکھیں گے نا، وہ تڑف تڑف کے جان تو دے دے گی لیکن پانی کے بغیر وہ زندہ کافی رہے گی، اللہ، کیونکہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے۔ حکم بھی یہی ہے اس آیت میں کہ ہم نے آل رسول کے ساتھ مودت کر یعنی ہمارا ان کے بغیر گزارا ہے ہی نہیں، گزارا ہی کوئی نہیں ہے، ایمان ہی مکمل کوئی نہیں ہے، ہماری نجات ہی آل رسول کی وفاداری ہے، آل رسول کی محبت ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں اور ہماری قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے تو پھر آل رسول کی غلامی کرنا ہوگا، آل رسول کے ساتھ وفاداری کرنا ہوگی۔ جب وفاداری کر لیں گے تو یقین جانیے ہماری قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے۔ اور جناب علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی تو جتنی بھی باتیں کی جائے نا وہ کم ہے، دل کو سکون ملتا ہے جب آپ کا نام آتا ہے نا، تو یقین جانیے نام زبان پہ آنے کی برکت سے ہی سارے جسم کو جو ہے نا وہ سکون میسر آ جاتا ہے۔ اور پھر آپ ہستی ایسی ہیں، آپ ایک دفعہ ممبر رسول پہ بیٹھے اور اعلان کیا بھائی پوچھو کیا پوچھنا ہے، جی سوال کرو۔ ایک یہودی آ گیا، اس نے کہا جی میرے بھی بڑے سارے سوال ہیں، میں نے بھی بڑی تورات پڑھی ہے، بڑا کچھ سیکھا ہے، آج میں جناب علی پاک کو لاجواب کر کے جاؤں گا۔ یعنی کچھ ایسا سوال کروں گا کہ یہ جواب، اس نے سوال تیار کیا کہ میں آج جو نا جناب علی پاک کو لاجواب کر دوں گا۔ اس نے کہا بھائی میں ایک بندے سے پہلے ملاقات کر لی، اس نے کہا بھائی میں علی کے ساتھ آج سوال کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تو نے یہ حدیث سنی ہے نا کہ حضور نے خود اعلان کیا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور میرا علی اس کا دروازہ ہے، تو علی کے پاس جا رہا ہے، ذرا سوچ کے جانا۔ اس نے کہا میں نے بھی بڑی تورات پڑھی ہے، میں نے بھی بڑا جو نا علم حاصل کیا ہے، تو آج مقابلہ ہو جانے ہو جائے گا۔ اب گیا جناب علی پاک کے پاس، جا کے کیا سوال کیا، کہنے لگا جی میرا سوال ہے۔ جناب علی پاک نے ہم تو بیٹھے ہی خدمت کے لیے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس نے کہا جی سوال یہ ہے کہ اگر کتا جو ناپاک جانور ہے اس کا اور بکری جو پاک جانور ہے، ان دونوں کا ملاپ کروایا جائے، اب ملاپ کے بعد جو ان کے پاس بچہ پیدا ہوگا، بچہ جو پیدا ہوگا وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟
قبلہ شاہ صاحب سوال اس نے اوہ بڑا اوہ، اپنی طرف سے نا بڑا سوچ سمجھ کے کیا. جی جی شاید کوئی اور آپ اور مجھ جیسا ہوتا شاید کوئی جواب نہ دے پاتا صحیح، لیکن جناب علی وہ پاک تو مولا بڑی علی تھے. مولا واہ علی ہیں. واہ واہ واہ. انہیں مصطفیٰ نے علم کا دروازہ دروازہ کہا ہے، تو پھر ایسے تو نہیں. ہم مولا علی پاک نے فرمایا بھائی سوال تیرا بڑا اچھا ہے. فرمایا اگر تو اس کو دیکھیں، اس کا چہرہ دیکھیں، دیکھنے میں چہرہ جو ہے وہ بکری جیسا ہے تو پھر وہ حلال ہے. واہ واہ واہ. یعنی اس کا دیکھنے والا جو انداز ہے نا، دیکھنے سے پتا چلے کہ یہ بکری کا بچہ ہے، تو جی اگر نظر میں بکری ہے تو پھر وہ حلال ہے، اس کو کھا لینا چاہیے. جی. اب وہ بندہ بھی بڑا جو نا آگے سے یعنی وہ پکا ہو گیا پکا ہو کے آیا تھا کہ میں نے آج جناب علی پاک کو لاجواب کرنا ہے. اللہ. لیکن اسے کیا پتا تھا کہ میں اب جن کے پاس آ گیا ہوں ان کا تو نام بھی بڑا ہے اور مقام بھی بڑا ہے. بالکل. علی پاک تو پھر علی پاک ہے نا بے جی. شک بے شک. اب وہ کہنے لگا جی جی جناب ان کا ایک چہرے کا جو ایک طرف کا حصہ ہے نا جی وہ بکری جیسا ہے، اور ایک طرف کا حصہ جو ہے نا وہ کتے جیسا ہے. آپ بتائیں وہ حلال ہے کیا؟ اب بتائیں وہ یعنی ایک اس کا پورے جسم کا ایک حصہ جو نا بکری جیسا ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ کتے جیسا ہے. اب بتائیں کہ وہ حلال ہے یا حرام. جی. جناب علی پاک نے سوچا نہیں، فوری جواب دیا. واہ واہ واہ. آپ نے فرمایا کہ اس کے سامنے جو ہے نا وہ چارہ رکھا جائے، گھاس رکھی جائے. اگر تو وہ گھاس کھا لیتا ہے تو پھر حلال ہے، اگر نہیں کھاتا تو پھر حرام ہے. یعنی گوشت کھاتا ہے تو پھر حرام ہے. جی. اب وہ بندہ بڑا پکا ہو کے آیا تو اس نے کہا جی وہ کبھی کبھی چارہ کھاتا ہے اور کبھی کبھی گوشت بھی کھا لیتا ہے، بتائیں کیا حکم ہے. جی. جناب علی پاک نے فوری جواب دیا. فرمایا کہ پھر اس کی گردن پہ چھری پھیرنے کے بعد اس کے جسم میں چیک کر، اگر تو اوجری نکل آتی ہے تو بکری ہے، حلال ہے، کھا لے. اگر اوجری نہیں نکلتی تو پھر وہ حرام ہے، کتے کی نسل ہے اور کوئی حرام ہے، اس کو چھوڑ دے. اب جب اس نے یہ سوال کیا نا، اب اس کا سوال جو تھا وہ ختم ہو گیا یہاں پہ. اب پھر وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، اب کیا کروں. جی. ساتھ بیٹھے بندے نے کہا میں نے تجھے پہلے کہا تھا کہ انہیں علی پاک کہتے ہیں. یہ وہ ہستی ہیں جن سے ہر طرح کے سوال کا حل مل جاتا ہے. جی. حضور نے ان کے بارے میں اعلان کیا ہے، ورنہ مدینۃ العلم وعلی باب انا دار الحکمت وعلی باب. سبحان اللہ. تو جناب علی پاک تو پھر شاعر نے تو سارا نقشہ نا یوں ایک شعر میں بند کر دیا. شاعر کہتا ہے جی محراب میں علی ہے تو ممبر پہ ہے علی. واہ واہ. محراب میں علی ہے تو ممبر پہ ہے علی، ارے کعبہ گواہ کے دوشے پیمبر پہ ہے علی. واہ واہ. ارے دنیا کے انسانوں سے وہ کتنا بڑا ہے جو صاحب معراج کے کندھوں پہ کھڑا ہے. سبحان. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ علی ہے، اور کوثر علی کی ملک ہے، جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ ہے علی. ارے بچنا علی سے ہے تو جدھر جہنم میں جائیے، دنیا کے ہر سو میں ہے علی کا نام، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. تو جناب علی پاک تو آپ تو ایک مرتبہ جب آپ نے خیبر کو فتح کیا نا قبلہ شاہ صاحب جی، تو آپ کا نام تو ظاہری بات ہے جب علماء بیان کرتے ہیں تو پھر لوگوں کے دل میں راسخ ہو چکا ہے. جناب علی پاک ابھی حیات تھے تو ایک جو نا بندہ بڑی دور سے چل کے آیا علی پاک کو دیکھنے کے لیے کہ میں نے علی پاک کو دیکھنا ہے کہ ولی پاک ہیں کیسے. جس نے خیبر کا جی جی جس نے خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا ہے، میں ان کا دیدار کرنے جا. جی. وہ آیا نا جب تو کسی سے پوچھا کہ علی پاک سے ملنا ہے. علی پاک بیٹھے تھے، اخروٹ کھا رہے تھے، اخروٹ ہاتھوں سے توڑ رہے تھے، وہ تو ٹوٹ نہیں رہا تھا. وہ بندہ اس نے کہا یہ علی ہے؟ جناب علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے فرمایا ہاں میں ہی علی ہوں. جی. اس نے کہا جی میں نے تو بڑا نام سنا تھا کہ علی نے تو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیا، آپ سے تو اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا، تو آپ نے خیبر کیسے اکھاڑ دیا؟ اللہ اکبر اللہ. تو جناب علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے فرمایا یہ میرے جسم کی طاقت ہے جو جس سے میں یہ اخروٹ توڑ رہا ہوں، یہ میرے جسم کی طاقت ہے اور اب چونکہ ضعیف ہو چکا ہوں اس لیے اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا. ایمان کی طاقت بڑی مضبوط ہے. آج بھی اگر کوئی خیبر ہے تو علی خیبر توڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. علی کے ایمان کی طاقت بڑی مضبوط ہے. اچھا قبلہ مفتی صاحب، یہاں پہ ایک میرے ذہن میں خیال آیا، کچھ دوستوں کا بھی یہ کوشچن لازمی ہوگا، ہر ایک کے مائنڈ میں اپنی بات ہے. تو کچھ کوشچن آئے تھے لیکن اس میں سے یہ میں نے محسوس کیا کہ کہتے ہیں کہ بچوں میں سے سب سے پہلے مولا کائنات نے، اور بڑوں میں سے سب سے پہلے حضرت سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جی ایمان جی لیا۔ تو جو بچہ ہوتا ہے جی جی وہ مرد ہے، جی اور یہ لفظ کوئی یہ بچوں میں مولا علی تھے، حالانکہ وہ بھی تو مرد ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق مردوں میں گئے اور یہ بچوں میں گئے، اور یہ نہیں قبلہ شاہ صاحب اس میں یہ ہے کہ اب بچہ جب تک بالغ نہیں نہ ہوتا جی اس وقت تک جو مردوں میں۔ شریعت میں قانون ہے وراثت جو ہے اس کو نہیں ملتی۔ اچھا کتنے سال کی آپ کی عمر تھی جب آپ نے ایمان لیا؟ تقریباً کوئی 10 سال کے لگ بھگ آپ کی عمر تھی۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے جب حضور علیہ السلام لے کے آئے تھے نا آپ کو اپنے گھر میں، جی تو آپ نے چونکہ اس وقت آپ کے چچا جو تھے ان کے مالی حالات تھوڑے کمزور تھے، ختم تھا۔ جی، تو آپ نے اپنے بھائی سے، چچا دوسرے چچا سے کہا کہ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم ایک ایک بیٹا اپنے ساتھ لے آئیں۔ جی تو جناب علی پاک کو حضور اپنے گھر لے آئے۔ علی پاک نے وہ حضور کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، جی تو پھر آپ نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ میں نے بھی نماز پڑھنی ہے۔ جی تو اچھا یہ یہ جو نماز نماز کی وجہ سے نا، ایک یہاں پہ سوال آ گیا، نماز جو ہے وہ ہوئی ہے ہجرت سے 2 سال پہلے، جی جی جو فرضی نماز ہے جی جی، معراج کی رات کو، لیکن اعلان نبوت سے پہلے نماز وہ کون سی نماز تھی؟ وہ حضور علیہ انبیاء تو مسلسل جو ہے نا آئے ہیں جی نمازیں پڑھتے رہے۔ واہ واہ واہ، حضور علیہ السلام تو رب کو راضی کرنے کے لیے، حضور علیہ السلام تو نماز پڑھ رہے تھے نا جی جناب علی پاک یعنی نے دیکھا، نفلی وہ اپنی عبادت، جی اللہ کی طرف سے یہ ان پہ عنایت، یہ تو عوام الناس کے لیے اب فرض ہوگی نا بعد میں، اللہ اکبر، لیکن جو اللہ کے محبوب اور خاص بندے ہیں ان پہ پہلے سے یہ معاملہ تھا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ السلام یہ نماز پڑھ رہے تھے اور جناب علی پاک نے نماز پڑھتے ہوئے اور دیکھا تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کیوں نہ کہ میں بھی ایسا کروں۔ واہ واہ، تو تب آپ نے جو ہے وہ بچوں میں اس لیے آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ آپ حضور کے گھر میں آ گئے تھے، حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور پھر آپ کا دل جو ہے وہ کھینچتا چلا گیا اور پھر بھی حضور علیہ السلام کے قریب ہوتے واہ چلے واہ۔ گئے۔ اچھا ایک اور بات، حضرت مولا علی آپ کی جب شادی ہوئی ہے، جی جی نکاح ہوا ہے، تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، کیونکہ اس وقت آپ کے والد محترم نہیں تھے دنیا میں، تو حضرت مولا علی، یہ روایت میں آتا ہے کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق نے بولا اور اکیلے آپ آئے نبی کے گھر میں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ وہ آنے والا ہے جس کو اللہ اور رسول بڑا پسند ہے، اور یہ معاملہ ہے۔ تو کیا یہ اسی طرح جو ہم روایت میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ حضرت علی نے خود اپنا رشتہ لے کے آئے تھے نبی پاک کے گھر میں، کہ یا پہلے وہ پیغام کسی؟ اس کے لیے یہی میں نے پڑھا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے پیغام نکاح دیا سیدہ فاطمہ کے ساتھ، اپنا نکاح کے لیے پیغام حضور کی بارگاہ میں دیا کہ اچھا میری خواہش ہے کہ میں فاطمہ سے نکاح کروں۔ واہ، حضور علیہ السلام خاموش رہے۔ جی پھر جناب عمر پاک سے مشورہ کیا جناب صدیق اکبر نے اور کہا کہ میں نے ایسا کیا ہے لیکن اب کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، آپ جو ہے نا وہ پیغام دیں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم نے پیغام نکاح دیا، جی اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سیدہ فاطمہ کے نکاح کا جو انتظام ہے وہ مالک کائنات نہیں کرتا۔ تو پھر اس لیے اب جناب سیدنا علی پاک کی خواہش تو تھی لیکن وہ بندہ بولتے وہ زبان پہ لاتے ہوئے بندہ محسوس کرتا ہے کہ اب کیا بات ہے مفتی میں پتہ نہیں حضور علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، اب میں جاؤں گا تو پھر جناب سیدنا صدیق اکبر اور جناب سیدنا فاروق اعظم آپ نے جناب علی پاک کو تیار کیا بھیجنے کے لیے، پیغام نکاح لے کے جب آئے تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا علی میں تو اس انتظار میں تھا، رب نے تو آپ کا نکاح آسمانوں پہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح یہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور جناب علی پاک کا نکاح ہو گیا، اور پھر اللہ کریم نے آپ سے حسنین کریمین کو عطا کیا۔ ایک اور سوال ہے جی کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کیا جاتا ہے شہادت کے متعلق؟ جی جی کوئی کہتا ہے کہ وہ کلمہ گوئی تھا، کوئی کہتا ہے وہ نہیں ہے، اصل میں وہ بندہ جو ہے وہ یعنی کہ مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا جس نے آپ کے اوپر وار کیا تھا؟ وہ غیر مسلم تھا، وہ چونکہ کسی معاملے میں آپ کے ساتھ ان کی بحث پہلے ہو گئی نا تھوڑے دن پہلے، جی تو وہ
وہی بات لے کو حضرت علی پاک کو چونکہ شریعت کے تابع تھے، ہاں آپ نے تو اپنے کام کے مطابق ہی، شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کیا آپ نے ان کو فیصلہ کر دیا کوئی ایسا تو جس کی وجہ سے وہ بندہ جو نا آپ پہ مطمئن نہ ہوا۔ اچھا دو چیزیں اور آتی ہیں، بعض روایت میں لوگ جو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم الکریم کہ آپ کو سجدے کی حالت میں ان کو وار کیا گیا، بعض کہتے ہیں نہیں وہ مسجد آ رہے تھے تو وار ہوا تھا اس میں مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے جی تو اس وقت اس نے اپنا جو ہے نا وار کر دیا۔ اچھا ایک اور کہ 19 کو وہ وار ہوا خنجر کا جی 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 اور 21 کو آپ کی شہادت ہو گئی۔ شہادت ہوئی، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور سوال ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کا کوئی ایسا کوئی ذاتی کاروبار نہیں تھا، آپ محنت مزدوری کرتے تھے یا آپ بازار میں جاتے تھے تو کوئی کہتا تھا، یعنی آپ کہتے تھے یار مجھے کام دے دو، کوئی کہتا تھا میری گھاس کاٹ دو، کوئی کہتا تھا جناب علی پاک کا یہ اس میں بہت ساری روایات میں بھی آیا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اکثر بیشتر وہ مزدوری کیا کرتے تھے اور چیزیں خرید لیتے تھے اور پھر ان کو آگے بیچ دیا، تو یہ جناب علی پاک آپ نے یہی کام جو ہے نا وہ جس کو ہم عام جو ہے نا عرف عام میں یہ کہہ دیتے ہیں جی جو ادھر سے چیز خریدی اور پھر اس میں جو ایک دفعہ جناب علی پاک جا رہے تھے تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میں نے یہ گھوڑا بیچنا ہے۔ جی جناب علی پاک نے کہا کہ یار کتنے کا بیچنا ہے؟ جی اس نے کہا جی اتنے کا بیچنا ہے۔ آپ نے خریدا، کہا بھی پیسے ابھی کوئی نہیں ہے، پیسے دے دوں گا۔ جی کہا ٹھیک ہے جی۔ کچھ دیر بعد ہی اور کچھ آئے بندے آئے، انہوں نے کہا جی بیچنا ہے؟ آپ نے فرمایا جی بیچنے کے لیے کھڑا ہوں۔ جی پوچھا کتنے کے لیے؟ آپ نے کچھ اپنا تھوڑا سا نفع رکھ کے جو اس کو بیچ دیا اور جو اصل قیمت اس کی تھی وہ اس کو دے دی اور باقی جو اللہ نے آپ کی روزی کے لیے انتظام فرمایا تو وہ آپ اپنے ساتھ لے کے گئے۔ مطلب آپ نے یوں ہی جو ہے وہ اپنی زندگی کا زیادہ آپ کا جو شوق ہوتا تھا نا ہر لمحے عبادات میں مصروف رہتے تھے۔ جی اچھا ایک اور کہ حضرت مولا کائنات کے بارے میں ہے کہ حضرت مولا کائنات جب خیبر کا کہتے کہ 17 دن یہ معاملہ رہا تھا جی جی اور فتح نہیں ہوا تو حضرت مولا علی پیچھے رہ گئے تھے کہ روایت کو بولتا ہے کہ رہ گئے تھے یا ساتھ گئے تھے تو طبیعت کی وجہ سے سامنے آ رہے تھے تو 17ویں دن سامنے آئے یا جب مولا تو یہ جب جنگ ہو رہی تھی نا قبلہ شاہ صاحب تو حضور علیہ السلام رات بھر جو نا عبادات کرتے رہے اور اعلان کر دیا کہ کل جو ہے نا یہ جھنڈا اس بندے کو دیا جائے گا جی جس کے ہاتھوں سے اللہ نے کل یہ ہمیں خیبر کو فتح کر دینا۔ جی اچھا اس وقت حضرت علی وہاں موجود تھے؟ موجود ساتھ ہی تھے، اچھا حضرت جناب ساتھ علی پاک ساتھ گئے تھے جی لیکن آپ کی آنکھوں میں اشوب تھا جس کی وجہ سے آپ اس دن وہ سامنے نہ آ سکے، میدان میں نہیں آئے۔ میدان میں نہ آ سکے۔ تو ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ کل جھنڈا جو ہے نا وہ مجھے ملے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم آپ فرماتے ہیں میری تو پکی خواہش تھی پکی خواہش کہ جھنڈا جو ہے نا کل مصطفیٰ مجھے دیں گے۔ اللہ اب صبح ہوئی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا این ابی این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کدھر ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی حضور ان کی آنکھوں میں اشوب ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا لاؤ علی کو۔ علی کو لایا گیا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دان لگایا۔ اللہ لعاب دان لگانا تھا تو آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی اور مصطفیٰ نے وہ جھنڈا جناب علی پاک کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اب علی پاک نے جب جھنڈا لیا تو میدان کی طرف چل پڑے ہیں۔ جب میدان میں گئے نا تو وہ جو مرحب تھا نا جی وہ بڑے اپنے شعر پڑھ رہا تھا کہ میں مرحب ہوں، میں یہ فلاں کرتا ہوں، اور کہنے لگا بھتیجے تو جانتا ہے میں 1000 بندے کی طاقت رکھتا ہوں اور مجھے مرحب کہا جاتا ہے۔ تو جناب علی پاک نے کہا میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا۔ فرمایا حیدر اس لیے نہیں رکھ دیا، فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اور حیدر رکھنے کی وجہ بھی لکھی کیوں رکھا گیا، وہ یہ ہے کہ جناب علی پاک بچپن میں نا ابھی چل نہیں سکتے تو والدہ نے زمین پہ لٹا دیا اور خود کسی کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ ایک سانپ جو نا جناب علی پاک کے قریب آ گیا، قریب آیا نا تو علی پاک نے کروٹ بدلی اور سانپ کی طرف منہ کر لیا۔ والدہ کی بھی نظر پڑ گئی کہ سانپ آ گیا تو والدہ تھوڑے تیز چلی کہ سانپ کو دور کروں اور بیٹے کو اٹھاؤں۔ اتنی دیر میں جناب علی پاک نے ایک ہاتھ سانپ کے نیچے والے جبڑے میں منہ کے اندر یہ جبڑے کے اندر رکھا اور دوسرا ہاتھ اوپر والے جبڑے میں رکھ کے جھٹکا دے دیا اور سانپ کو چیر کے رکھ دیا۔ جب ماں نے دیکھا نا کہ علی پاک نے سانپ کو چیر دیا تو ماں کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے انا الذی سمتنی امی حیدرا، فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر اس لیے رکھ دیا ہے کہ میں تو دشمن کو چیر کے رکھ دے دیتا۔ اچھا آخری کوشچن یہ ہے کہ اس دور میں
ایک مسئلہ چل رہا ہے جی جی افضلیت کے بارے میں. جی جی ہمارا جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور جی یہ اہل سنت کا نہیں، الحمدللہ جو صحابہ والا عقیدہ ہے ہمارا جی الحمدللہ، جی کہ افضل جو ہے نا نبیوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی جی اللہ. جی جی تو ایک فقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ جو ہے حدیث ہے نا وہ ہے مولا علی سرکار کے متعلق ہے. تو اس کے متعلق آپ کیا؟ نہیں قبلہ شاہ صاحب، اس میں افضلیت تو مقام جناب سیدنا صدیق اکبر کا ہے، جی کیونکہ کچھ یہ کہتے ہیں ایک اور ہے، چلو ماشاءاللہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا مقام افضلیت والا افضلیت ہے. ہے بے اور شک. جناب علی، چونکہ یہ ترتیب جو حضور نے خود ذکر کر دی، جی جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا تو بارہا دفعہ پوچھا گیا حضور سے کہ اب مصلی امامت پہ کنہیں کھڑا کیا جی جائے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میری یہ خواہش تھی کہ جناب سیدنا فاروق اعظم کو کھڑا کیا جائے، جی کیونکہ آپ کے دل میں تھا کہ میرے ابا جو ہیں وہ رقیق القلب ہیں، دل کے نرم ہیں، تو ان سے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ حضور کے مصلی پہ اب صدیق اکبر. اللہ. لیکن حضور علیہ السلام نے پھر بھی بارہا دفعہ یہی کہا کہ صدیق اکبر سے کہیں کہ نماز پڑھا دے. جی. پیغام یہی تھا کہ میرے بعد اگر کائنات میں کوئی افضل ہے تو افضل وہ جناب سیدنا صدیق اکبر. جناب علی پاک کا بڑا مقام ہے، اللہ اکبر. لیکن افضلیت کا جو پیغام ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا ہے. ماشاء شاعر نے یہ سارا منظر یوں ایک شعر میں بند کر دیا: کیوں رک گیا افسانہ حسن جلی کہتے ہوئے، واہ واہ. کیوں رک گیا افسانہ حسن جلی کہتے ہوئے، اور کیوں جھجکتا ہے تو ولی کو ولی کہتے ہوئے. اللہ اکبر. جب حضور نے خود انہیں مولا کل کہا ہے اللہ تو پھر موت کیوں تجھے آتی ہے یا علی علی کہتے کہتے ہوئے. واہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. دیکھا آج آپ نے بہت مزہ آیا. حضرت مولا علی شیر خدا کا موجود کریم، آپ کی ہستی، آپ کی ذات ہے برا البرا ہے، اور جتنا ذکر کرتے جائیں وقت جو ہے نا وہ کم پڑ جائے گا، لیکن آپ کے جو شان و مرتبہ ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے بلند کیے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہونے والے. ناظرین، امید کرتا ہوں آج بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا ہوگا مفتی صاحب سے. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. دیکھتے رہیے TTN پاکستان. السلام علیکم.